سفينة النجاة حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات بر محمد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور اور معروف حدیثیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، فرماتے ہیں حضرت ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، جس کا بالکل واضح سا مطلب یہ ہے کہ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ اور نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ دوسری حدیث حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ اس میں بھی گویا پیغمبر نے نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم حسین سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو گے محبوب خدا بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ حدیث کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو گویا پیغمبر نے یہ فرمایا اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین ہو جاؤ، اگر معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین ہو جاؤ۔ تو یہ نسخہ پیغمبر کا دیا ہوا ہے کہ حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن جب آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن کا نسخہ اور ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہیے فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ میری پیروی کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، دو فائدے ہوں گے پیغمبر کی پیروی سے۔ نمبر ایک، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ پیغمبر کی پیروی کا یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو قرآن کے اس قانون کے اعتبار سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ رسول کی پیروی۔ دو فائدے اس کے ہیں، ایک تو یہ تم معشوق خدا بنو گے اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب الہی بننا ہے تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ حبیب فرماتے ہیں کہ اگر محبوب خدا بننا ہے تو حسین سے محبت کرو۔ محمد آل محمد صلوات۔ اب یہاں پر آدمی یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ بات صحیح کون سی ہے۔ اچھا، ہم کو قانون کیا بتایا گیا کہ اگر کبھی قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قبول کس کو کیا جائے گا؟ قرآن کو۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی پیروی کرو، حدیث کہتی ہے کہ حسین سے محبت کرو۔ آیا قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اور جگہوں پر اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور حدیثیں کچھ کہہ رہی ہوں۔ حدیثوں کا مطلب گڑی ہوئی حدیثیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہاں اختلاف نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے کہا کہ حسین سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، تو دونوں چیزیں ایک ہیں۔ پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر کی پیروی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو رسول اللہ نے کیا ہے وہی تم کرو۔ کیا رسول اللہ نے حسین سے محبت نہیں کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع پیغمبر
حسین کی محبت ہے اور حسین کی محبت عشق خدا ہے. دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. جو عشق پیغمبر ہے، عشق حسین ہے، وہی اتباع پیغمبر ہے. پیغمبر نے تو اس حد تک محبت کی ہے حسین سے کہ جہاں ہم آپ محبت کر ہی نہیں سکتے. صلوات بر محمد وعلی. نہیں ہے کہ خود محبت کی ہے. عجیب ہے. ایک آج روایت، اتفاق سے آج ایک روایت دیکھی کہ پیغمبر نے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے دعا کی ہے کہ اچھا، اور سیم دعا ہے. یہی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اپنے بچوں کے لیے جب جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو وہاں لے جا کے چھوڑا تھا. کہاں؟ مکہ معظمہ میں. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. قرآن مجید میں کہ پالنے والے، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پر تیرے گھر کے پاس کہ جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، جو ہے وہ زراعت نہیں ہو سکتی. وہاں پر ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کہ پالنے والے ہماری اس اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ پالنے والے میں نے اپنے ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے اور تو لوگوں کے دلوں کو میری اس ذریت کی طرف موڑ دے. اور اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ایسا موڑا ہے کہ آج انسان جو بھی جاتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ہے، خانہ خدا کا یہی دعا بے نہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الشہداء کے لیے کی ہے کہ پالنے والے لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. تو اب جو بھی کائنات میں حسین کا عاشق نظر آئے سمجھ لیجئے اس کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، اور جو حسین سے الگ ہو جائے گویا نبی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی. صلوات در محمد وعا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر اتنا زیادہ، اگر بات آج ہوئی تو آج، ورنہ کل اس کو آگے اتنا زیادہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حسین کی ذات وہ ہے، حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی پیدائش سے پہلے سے ان کا ذکر ہے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آجائیے. صلوات بر محمد وعلی. جن کی ولادت سے پہلے سے آدم کے زمانے میں ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ذکر ہوا. آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، ڈکشنری میں باقاعدہ جو عاشورہ کے معنی لکھے ہیں وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مجموع البیان کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے پوچھا اللہ سے کہ مل عاشورہ، پالنے والے یہ عاشورہ کیا ہے. تو آخر حسین علیہ السلام، اس قدر اہمیت حسین کی جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے نا. لولا کا لما خلقت الافلاک. اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق، تو ساری کائنات کی خلقت کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے نا. وہ پیغمبر سجدے میں ہے، حسین آ کے ان کی پشت پر ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. اس کو یہ کہا جا رہا خبردار جب تک حسین پشت سے نہ اتر جائیں آپ سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دے رہے، بہت مشہور ہے نا. بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانی ہے. دوران خطبہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، حسین گر پڑے نا. یہاں تک تو ہے. اب آگے، میں اگر اپنے بچے کے ساتھ اس مجلس میں آؤں اور دوران تقریر میرا بیٹا گر جائے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے گا. ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے، ہر بات حدیث. کچھ کامن سینس آدمی یوز کرے. مجلسیں آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اس میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جو مجلسیں پڑھتے رہتے. اگر میرا بیٹا ابھی وہاں دروازے پہ گر جائے تو مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ 10 لوگ دوڑ، نہیں مولانا آپ تشریف رکھیے، 10 لوگ دوڑ جائیں گے. میرے جو اس در کا نوکر ہے اس کا بیٹا اگر گر جائے تو اس کو ممبر سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، حسین گرے. روایت کیا کہتی ہے اور عقل کو کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے
کہ پیغمبر کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے. 50 لوگ دوڑیں گے. سلمان ہے, ابو ذر ہے, مقداد ہے, عمار ہیں, یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ان لوگوں کو دوڑنا چاہیے. یا رسول اللہ تشریف رکھیے, میں جاتا ہوں حسین کو لے کے آتا ہوں. عقل کہتی ہے کہ ان اصحاب کرام کو دوڑنا چاہیے حسین کو اٹھانے کے لیے. اور روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر اترے, گئے, حسین کو اٹھایا, لے کے آئے. آپ کس کو ایکسپٹ کریں گے, عقل کو کہ روایت کو؟ صلوات بر محمد.